أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. مطالعہ قرآن برائے جماعت دہم، اس کا ترجمہ و تفسیر سبق نمبر 8 دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، تو کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں جنات کا قرآن حکیم سننا اور ایمان لانے کا ذکر صراحتاً موجود ہے، جس کے بعد اس میں کوئی تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سلام جن و انس کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ روز آخرت اللہ کا انسان اور جنات دونوں سے خطاب کا ذکر ہے، ان سے رسول کی دعوت حق لانے کے متعلق سوال ہوگا، کیونکہ یہ دو مخلوقات اللہ کے احکام کے مکلف ہیں۔ دونوں گروہوں کے کفار اور فاسق لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت سے غافل تھے اور دنیا کی زندگی کے دھوکہ میں مبتلا تھے۔ انسانوں میں تو پیغمبروں کا تشریف لانا واضح ہے۔ اس آیت میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبر آتے رہے، اور دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر تو جنات میں نہیں آئے، لیکن انسانوں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہی جنات کو بھی تبلیغ کرتے تھے، اور جو جنات مسلمان ہو جاتے وہ پھر انبیاء کرام کے نمائندے بن کر دوسرے جنات کو بھی تبلیغ کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن میں تفصیل سے مذکور ہے۔ آیت کی روح سے دونوں احتمال ممکن ہے، کیونکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جنات دونوں کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا، اور وہ دونوں طرح ممکن ہے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ اس لیے کہ بے شک آپ کا رب کبھی بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا۔ مہلک القریٰ، ہلاک کرنا بستیوں کو بظلم، ظلم کے ساتھ۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہو۔ رسولوں کے ذریعے اتمام حجت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کسی قوم کو خبردار کیے بغیر عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ جب کوئی بستی گمراہی اور فسق و فجور میں منہمک ہو جاتی ہے تو اچانک اس پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا، بلکہ سنت الہی یہ ہے کہ پہلے ان کی طرف اللہ کا پیغام سنانے والے بھیجے جاتے ہیں، جو ان کو سمجھاتے ہیں اور اس گمراہی اور بدکاری سے باز آ جانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گمراہی اور بدعمالیوں پر بضد رہیں تو عذاب الہی نازل ہوتا ہے، جو انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو کرتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہیں، ان اہل ایمان کو ان کے اعمال کے مطابق درجات اور مرتبے عطا فرمائے گا، اور اللہ تکذیب کرنے والوں سے بھی بے خبر اور غافل نہیں ہے، ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔
درجات و مراتب کا انحصار انسان و جنات کے اپنے عمل و کردار پر ہے۔ ہر کسی کے درجات و مراتب کا مدار اس کے عمل و کردار پر ہوگا۔ جیسا کسی کا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا صلہ اور بدلہ پائے گا۔ مدار بہرحال اپنے عقید و عمل اور اخلاق و کردار پر ہوگا، نہ کہ رنگ و نسل وغیرہ کے امتیازات پر جو کہ اہل دنیا نے از خود گڑے رکھے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارے رب نیاز اور نہایت ہی رحمت والا ہے۔ یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکم مَا یشاء، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد فرما دے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا فرمایا۔ اللہ غنی، بے نیاز، صاحب رحمت اور قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ اللہ ہی ہدایت عطا فرماتے اور اصلاح کے لیے مہلت بھی۔ اللہ قادر ہے کہ مشرکین کے جرائم کی پاداش میں انہیں پناہ کر کے دوسری قوم لے آئے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت، وہ یقیناً آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ کا وعدہ بہرحال پورا ہو کر رہے گا۔ روز جزا کا وقوع اور اعمال کا بدلہ جزا و سزا کوئی مانے یا نہ مانے بہرحال ہو کر رہے گا، تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے مکمل طور پر پورے ہو سکے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ مشرکین کو دو ٹوک انداز میں برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ ظالم انہیں مشرک کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ دار الآخرت سے پہلے دار دنیا میں بھی فلاح و کامیابی الآخر اللہ کے نیک بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کے حالات اس پر شاہد ہے کہ بہت تھوڑے عرصہ میں قوت اقتدار کے مالک تمام مخالفین ان کے سامنے ذلیل ہوئے، ان کے ملک ان کے ہاتھ فتح ہوئے۔ خدا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام جزیرہ عرب آپ وسلم کے زندگی آ چکا تھا۔ یمن اور بحرین سے لے کر حدود شام تک آپ وسلم کی حکومت پھیل گئی۔ پھر آپ وسلم کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے ہر تقریباً پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آ گئی، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے ان کی تھی، من الحرث کی تھی، والانعام، اور چوپایوں میں سے، نصیباً ایک حصہ جو اس نے پیدا فرمائے ہیں۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، پس وہ اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ حصہ تو اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا، فَلَا يَصِلُ إِلَى فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو حصہ اللہ کا ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ بہت برا ہے۔ مشرکین زمینی پیداوار اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے نام اور دوسرا حصہ خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر دیتے،
اس کا شان نزول ہے مشرک کا دستور تھا کہ اپنی کھیتیوں باغات کے پھلوں مویشیوں کے بچوں اور تمام مالوں میں ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ بتوں کا مقرر کرتے تھے۔ اللہ کا حصہ تو مہمان اور مسکینوں پر صرف کرتے تھے اور بتوں کا حصہ نوکروں چاکروں اور خدمتگاروں کے صرف میں لاتے تھے، اور اللہ کے حصہ میں سے اگر کچھ بتوں کے حصہ میں شامل ہو جاتا تو پرواہ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ محتاج نہیں، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر بتوں کے حصہ میں سے کچھ اللہ کے حصہ میں شامل ہو جاتا تو فوراً نکال کر بتوں کے حصہ میں ملا دیتے اور کہہ دیتے یہ حاجت مند ہے۔ پھر اللہ کے حصہ کی اگر کوئی چیز طلب یا کم ہو جاتی تو ان کو پرواہ بھی نہ ہوتی، اور بتوں کے حصہ کی کوئی چیز طلب یا کم ہو جاتی تو فوراً اس کے عوض پوری کر دیتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔